ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو شخص صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے نصیب اور تقدیر بدل جاتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کا مہینہ رب کا مہینہ ہے۔ ماہ رجب کا مہینہ اسلامی تاریخ کا 7واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کو شروع ہونے سے پہلے جس گھر میں یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لیا جاتا ہے وہ اور اس کی اولاد ارب پتی بن جاتی ہے۔ اللہ والو، ماہ رجب کا مہینہ رب کریم سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ ایک وقت وہ ہے جب انسان اپنی مشکل وقت میں، تنگ دستی میں، مجبوری میں، بیماری میں مقروض ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ کسی طرح میری حاجتیں پوری ہو جائیں۔ لیکن آج جو مہینہ شروع ہو رہا ہے وہ رجب کا مہینہ ہے، رب کریم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے پہلے یہ سورت 7 بار پڑھنا بہت ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ رب کے مہینے میں ہماری غلطی کوتاہی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے اللہ کے مہینے سے ہم محروم ہو جائیں۔ میں شرط لگا کر کہتا ہوں، وہ لوگ جو بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے تانوں سے تھک چکے ہیں، بہن بھائی رشتہ دار آپ کی عزت کا، غربت کا تماشا بناتے ہیں، آپ آج رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورت پڑھ لینا۔ یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں، جتنے بھی دن باقی ہیں رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ان دنوں میں یہ عمل کو، اس وظیفے کو پڑھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ کریم آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر اگلے سال رجب کا انتظار کرنا پڑے گا کہ کب رجب کا مہینہ شروع ہو اور ہم اللہ کریم سے یہ وظیفہ پڑھ کر مانگے۔ آج وقت ہے، جب تک رجب کا چاند نظر نہیں آتا، رجب کے چاند کی خبر سننے سے پہلے پہلے آج پڑھ لو، کل پڑھ لو، پرسوں پڑھ لو، جس وقت چاہو پڑھ سکتے ہو۔ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس عمل کو پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ جیسے جینے کے لیے کھانا ضروری ہے، اللہ والو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ مانگنا پڑے۔ اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے، اللہ آپ کو اپنی عطائیں عطا فرما دے، اللہ آپ کو خود مختار بنائے، آپ کا اپنا کاروبار ہو جائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ تو رجب کا چاند خوشیاں لا رہا ہے، کامیابیاں لا رہا ہے۔ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے ایک بار اس وظیفے کو کرنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی، اللہ والو، اور لوگ آپ کو دولت میں ڈوبتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ، یہ سورت مبارکہ اتنی کامل ہے، اتنی مجرب ہے یہ وظیفہ کہ یہ سورت پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ کاش یہ وظیفہ میں نے پہلے پڑھ لیا ہوتا۔ آج اگر در در کی ٹھوکریں ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں کھا رہے ہو کہ اس عمل کو اگر پڑھ لو گے تو نہ کھانی پڑیں گی ٹھوکریں۔ آج لوگوں کے تانے سننا پڑتے ہیں، خدارا اب بھی وقت ہے، آج پڑھ لو، کل پڑھ لو، پرسوں پڑھ لو، جتنے دن باقی ہیں رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس عمل کو پڑھ لو جیسے وقت ملتا ہے۔ پھر آپ دیکھنا رجب کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ عمل کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے مصلی چھوڑنے سے پہلے پوری ہو جائے گی، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں اور کئی گھنٹوں انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ جیسے ہی وظیفہ مکمل کرتے ہیں آپ کو نتیجے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو آپ کا نتیجہ مل جائے گا۔ تو وہ لوگ جو میرے بہن بھائی جو ارجنٹ کسی مقصد میں کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، بیٹی کا رشتہ چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں، گھریلو مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر میں سکون برکت چاہتے ہیں، بند کاروبار چلانا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت و برکت سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، صرف اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں۔ اور آج اللہ کریم سے آپ نے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ آج یہ وظیفہ جس نے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، اللہ اسے اتنا کامیاب بنا دے گا کہ آپ کو اپنی کامیابی پر خود حیرانگی ہوگی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اس عمل کو ایک نقطہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک چیز بتائے گئے طریقے سے پڑھنی ہے۔ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے پڑھیں گے تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔
یہ چند دن، ابھی 5 سے 7 دن باقی ہیں۔ آپ کو یہ وظیفہ ابھی سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ ویڈیو آج آتی ہے، آج پڑھ لیں، کل آتی ہے کل پڑھ لیں، پرسوں آتی ہے پرسوں پڑھ لیں۔ جس کو بھی اس ویڈیو کے سامنے آتے ہی یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اگر کوئی مقروض ہے، قرضوں کا بوجھ ہے، کروڑوں کا قرض ہے، بہن بھائی چھوڑ چکے ہیں، ماں باپ دوست یار سب ساتھ چھوڑ چکے ہیں، آپ بند گلی میں جا چکے ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، کیسے اترے گا؟ صرف اللہ پر یقین کرتے ہوئے، اللہ کی غیبی مدد کو پکارتے ہوئے، رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا۔ میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں کہ رجب کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لے کر آئے گا۔ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کے قرض کی ادائیگی شروع ہو جائے گی۔ یعنی کہ یہ عمل جو ہے، آپ چاہیں تو رجب کا چاند دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور رجب کے چاند کو دیکھنے سے پہلے جتنے بھی دن ہیں، ان دنوں میں کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، جتنے دن تک چاہیں پڑھیں یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں۔ ویسے یہ عموماً رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے 10 دن پہلے سے یہ عمل پڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔ آج تقریباً 6-7 دن باقی ہیں، اس عمل کو پڑھنے کا وقت ہو چکا ہے۔ آج پڑھیں، کل پڑھیں، روزانہ پڑھیں، یہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی ایک دن پڑھیں۔ اگر اولاد چاہیے اللہ پاک اولاد عطا فرما دیں گے، اگر کوئی فقیر ہے تو بادشاہ بنا دیں گے، اگر کوئی تنگ دست ہے تو اللہ جھولیاں بھر دے گا۔ اللہ والو، اس وظیفے سے دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا ایک بار اس وظیفے کو پڑھے تو بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں۔ اب توجہ کریں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک لفظ بہت بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ ویڈیو اسکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو پھر وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا، نہ ہی کوئی حاجت پوری ہوگی۔ اسی لیے 2 سے 4 منٹ کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے ایک بار اس عمل کو کر لینا ہے اور کامیابی پورے سال کی۔ آپ انشاءاللہ کسی اور وظیفے کی پورا سال ضرورت نہیں پڑے گی اگر کچھ نہ ملے گا۔ اس لیے اگر آپ اپنے ایک نئی انداز زندگی چاہتے ہیں اور یہ وظیفہ لازمی کریے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جب دل کرے آپ لوگ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں۔ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پڑھنے والا عمل شروع کریں، درود شریف پڑھ کے درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی آپ کو بہتر لگے، جو یاد لگے، جو پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھ لیں اور اپنے حاجتوں، مرادوں، مقصدوں کی نیت کر لیں۔ دیکھیں، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی حاجت ہے، کوئی ذاتی مکان چاہتا ہے تو اس کے لیے پڑھ لے، کوئی بندہ قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا چاہتا ہے اس کے لیے پڑھ لے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے اس کے لیے پڑھ لے، کوئی دنیا جہاں کی تمام حاجتوں مرادوں کو فوری طور پر پورا کروانا چاہتا ہے تو اس کے لیے پڑھ لے۔ آپ دنیا کی کسی بھی حاجت کے لیے، مراد کے لیے، پریشانی کے لیے اس عمل کو پڑھ لیں، انشاءاللہ پوری دنیا کی حاجتیں، مرادیں منٹوں سیکنڈوں میں پوری ہو جائیں گی۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں عمل کے پڑھتے ہی انشاءاللہ دولت سے، پیسوں سے اگر نہ بھر جائیں میرے بھائیوں میری بہنوں تو پھر مجھے کہنا۔ ہر طرح کی مشکل میں، ہر طرح کی پریشانی میں یہ عمل اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر اثر کر جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنے مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہو، جو بھی حاجت ہو، ان کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر، اور جو لوگ اجتماعی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ 10 بار درود پاک پڑھ کر اپنا نام کامنٹس میں لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کا نام شامل کروا لیے۔ وظیفے کا آغاز کرتا ہے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھ لیا آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جتنی بار چاہیں۔ اب اپنے مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھے، مقروض ہے، قرض کے نجات کے لیے پڑھے۔ صرف نیت کر کے
کہ کروڑوں کا قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لے، نافرمان ضدی اولاد کے لیے پڑھ لے، جس کو جو جتنا چاہیے جیسا چاہیے اپنے مقصدوں کی نیت کریں۔ آپ دنیا سے تنگ آ چکے ہیں، ہار چکے ہیں، ایک بار اللہ پر یقین کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھیں۔ رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اس مبارک وظیفے کو 3 بار بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ 7 نسلوں کی تقدیر بدل دے گا۔ بس آپ نے اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھ کر دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ اللہ کے نام کا وظیفہ، یا رحمانو کا وظیفہ ہے۔ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں، یہ ایک ایسا کامل اور مجرب وظیفہ ہے جسے آج تک نہ ہی کسی نے بتایا ہے، نہ ہی کوئی بتائے گا۔ یہاں سے کاپی کرنے کے بعد بہت سے لوگ آپ کو یہ وظیفہ بتائیں گے، لیکن یہ وظیفہ صرف میں آپ کو اجازت سے دے سکتا ہوں، اس لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے اللہ کے مہینے تنگ دستی کی حالت میں، مجبوری، پریشانی، بیماری کی حالت میں انسان کسی بھی حاجت کو لے کر اللہ کو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو سے پکارتا ہے تو اللہ اپنی رحمان والی صفت سے بندے کے قریب ہو کر سنتا ہے۔ اللہ بندے کو اپنا لاڈلا بنا دیتا ہے اور مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا رحمانو 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 یا رحمانو۔ میں نے آپ کے سامنے پڑھا یا رحمانو، کتنا کوئی وقت لگتا ہے، اور جب رجب کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اگر 11 بار یا رحمانو پڑھنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے دوست ہو جائیں، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ اب یا رحمانو کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآنی سورت ہے، جسے 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب 7واں مہینہ ہے، 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتوں کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ 7 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ 7 بار پڑھتے ہی آپ اور آپ کی نسل غربتی سے دور ہو جائیں گی، آپ کی اولاد ارب پتی ہو جائے گی۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، اللہ پر یقین کر کے ایک بار میرے کہنے پر پڑھ لو۔ بڑے بڑے وظیفے پڑھے، بڑی بڑی تسبیحات، بڑے بڑے اعمال، لیکن آج تک آپ نے فائدہ حاصل نہ کیا ہو، لیکن اللہ کے مہینے کی آمد ہے۔ ایک بار اس چھوٹے سے وظیفے کو پڑھ کر دیکھو، اللہ خوشیوں سے جھولیاں بھر دے گا۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 7 بار پڑھنا ہے، اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، 7 بار پڑھتے ہوئے 7 حاجات کو کاغذ پر لکھ کر اگر بندہ مثال کے طور پر بیٹھ جائے، انشاءاللہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہی اللہ 7 کی 7 حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت پوری ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہی اللہ آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے میرے بھائیوں میری بہنوں صرف اور صرف 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ رجب کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے جیسے ہی بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے، بسم اللہ کا مطلب ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، تو اللہ آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز فرما دے گا، جس میں نہ ہی آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ ہی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ آپ جس قدم قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔
آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا، کیونکہ اللہ سے مانگنے پر دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، اسی طریقے سے پڑھیے گا۔ لوگ کہتے ہیں وظیفے تو ہم بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات تو ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی وہی ہے، اللہ کے نام بھی وہی ہے، ہماری حاجتیں کیوں پوری نہیں ہوتی؟ تو وجہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے طریقے، اللہ والوں کے مانگنے کا طریقہ آج تک نہ ہمیں کسی نے بتایا، نہ ہی کوئی بتاتا ہے۔ آج بتا رہا ہوں تو ایسے ہی وظیفہ پڑھنا۔ اگر آپ واقعی اپنے مقدر کے ستارے چمکانا چاہتے ہیں، آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارنی ہے۔ دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود، بائیں پر بھی فرشتے موجود۔ ایک کندھے پر نیکیاں لکھنے والا فرشتہ، ایک کندھے پر بدی لکھنے والا فرشتہ، گناہوں کو لکھنے والا فرشتہ۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور اللہ کریم کو بتائیں گے کہ آج تیرے بندے نے تجھے سورہ فاتحہ پڑھ کر یاد کیا، تجھے تیری 7 آیات سے پکارا، اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہو چکا ہوں، یہ جو مانگتا ہے رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی اس کے مقدر میں لکھ دو۔ پھر رجب کا مہینہ آپ کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ قرض داروں کو قرض سے نجات ہو جائے گی، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، بیماروں کو شفا مل جائے گی، گھر میں سکون و برکت آ جائے گا۔ آپ کے رشتوں میں جتنی بندشیں، رکاوٹیں ہیں ختم ہو جائیں گی، طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی، دشمن کی زبان بند ہو جائے گی۔ کسی بھی انسان پر قابو پانے کے لیے صرف نیت کرنے کی ضرورت ہے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ صرف اللہ کریم سے جھولیاں پھیلا کر ضد کر کے مانگنے کی دیر ہے، اور اللہ کریم سے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اپنی اوقات نہیں رب کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے 7 الگ الگ حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو گے تو 7 کی 7 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ اب سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہی آپ نے ایک بار کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی، یہ وظیفہ صرف اسے پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے جسے اللہ چن لیتا ہے، جسے اللہ رحمت و برکتوں سے نوازنا چاہتا ہے، جس کی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے تو سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ شیطان سے لڑتے ہوئے ایک بار اس وظیفے کو پڑھیں اور الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تیسرے آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ کامیابی کا وہ راز ہے۔ آپ اور میں ہر کوئی جانتا ہے کہ استغفار ہی کامیابی کا راز ہے۔ آپ نے آخری تیسرے نمبر پر استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں، جس کو جو بہتر لگتا ہے پڑھ لیں، صرف استغفر اللہ پڑھ لیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی، ہر انسان اپنے گناہوں کو، غلطیوں کو جانتا ہے، ندامت اور شرمندگی سے اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ پڑھو، جس کو بھی آسانی سے پڑھا جاتا ہے۔ بس آپ نے استغفر اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات وظیفے ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، لیکن گناہوں کی پکڑ سے، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے نہ تو حاجت پوری ہوتی ہے، نہ ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ آج استغفر اللہ کو 11 بار پڑھتے ہی جب آپ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، گناہوں کی توبہ کے بعد رب کریم سے جو بھی مانگیں گے 100% گارنٹی سے مل جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ رجب کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ اس وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑ دیں، آپ رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ نہ کریں تو رب کے مہینے میں جو مانگیں گے کبھی نہ ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ آپ کے لیے خوشیاں خوشحالیاں لے کر آئے تو یہ آپ نے عمل 3 بتائے ہوئے طریقے سے لازمی رجب کا چاند دیکھنے سے پہلے پڑھ لینے ہیں، اور یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک اتنا ہی پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا ہے۔ وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس عمل کو اللہ والوں کی اجازت سے دے رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو ایک بار لائک کرنا اور 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔